السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آدم علیہ السلام کی پیدائش، فرشتوں کو سجدے کا حکم، شیطان کا انکار۔ اللہ تعالیٰ نے آدم علیہ السلام کو مٹی سے پیدا کیا اور ان کا خمیر تیار ہونے سے پہلے ہی اس نے فرشتوں کو یہ خبر دی کہ وہ بہت جلد مٹی سے ایک مخلوق پیدا کرنے والا ہے جو بشر کہلائے گی اور زمین میں ہماری خلافت کا شرف حاصل کرے گی۔ آدم کا خمیر مٹی سے گودھا گیا اور ایسی مٹی سے گودھا گیا جو نت نئی تبدیلی قبول کر لینے والی تھی۔ جب یہ مٹی پکی ٹھیکری کی طرح آواز دینے اور خنانے لگی تو اللہ تعالیٰ نے اس مٹی کے پتلے میں روح پھونکی اور وہ ایک ہی وقت میں گوشت پوشت ہڈی پٹھے کا زندہ انسان بن گیا اور ارادہ، شعور، حصے، عقل اور وجدانی جذبات و کیفیات کا حامل نظر آنے لگا۔ تب فرشتوں کو حکم ہوا کہ تم اس کے سامنے سجدے میں گر جاؤ۔ فوراً تمام فرشتوں نے ارشاد کی تعمیل کی، مگر ابلیس شیطان نے گھمنڈ اور سرکشی کے ساتھ صاف انکار کر دیا۔ سجدے سے انکار کرنے پر ابلیس کا مناظرہ اللہ تعالیٰ اگرچہ غیب کا علم رکھنے والا اور دلوں کے بھیدوں تک کو جاننے والا اور ماضی حال اور مستقبل، بھوت ورتمان بھوش سب اس کے لیے برابر ہے، مگر اس نے امتحان و آزمائش کے لیے ابلیس شیطان سے سوال کیا، کس بات نے جھکنے سے روکا جبکہ میں نے حکم دیا؟ اعراف 7:12۔ ابلیس نے جواب دیا، اس بات نے کہ میں آدم سے بہتر ہوں، مجھے آگ سے پیدا کیا، اسے مٹی سے۔ اعراف 7:12۔ شیطان کا مقصد یہ تھا کہ میں آدم سے افضل ہوں، اس لیے کہ اللہ نے مجھے کو آگ سے بنایا اور آگ بلندی اور برتری چاہتی ہے اور آدم خاکی مخلوق، بھلا خاک کو آگ سے کیا نسبت؟ میں تمام حالتوں میں آدم سے بہتر ہوں، اس لیے وہ مجھے سجدہ کرے، نہ کہ میں ان کے سامنے سجدہ کروں۔ مگر بدبخت شیطان اپنے گھمنڈ میں چور ہونے کی وجہ سے بھول گیا کہ جب تم اور آدم دونوں اللہ کی مخلوق ہو تو مخلوق کی حقیقت خالق سے بہتر خود وہ مخلوق بھی نہیں جان سکتی۔ وہ اپنے گھمنڈ اور غرور میں یہ نہ سمجھ سکا کہ مرتبہ کی بلندی اور پستی اس مادے کی بنیاد پر نہیں ہے جس سے کسی مخلوق کا خمیر تیار کیا گیا ہے، بلکہ اس کی ان صفتوں پر جو کائنات کے پیدا کرنے والے نے اس کے اندر رکھ دیے ہیں۔ بہرحال شیطان کا جواب چونکہ گھمنڈ اور غرور کی جہالت پر قائم تھا، اس لیے اللہ تعالیٰ نے اس پر واضح کر دیا کہ جہالت سے پیدا ہونے والے گھمنڈ و غرور نے تجھ کو اتنا اندھا کر دیا ہے کہ تو اپنے پیدا کرنے والے کے حق کے احترام سے بھی منکر ہو گیا، اس لیے مجھ کو ظالم قرار دیا۔ پس تو اب اس سرکشی کی وجہ سے ابدی ہلاکت کا حقدار ہے اور یہی تیرے عمل کا قدرتی بدلہ ہے۔ ابلیس نے مہلت طلب کی۔ ابلیس نے جب دیکھا کہ کائنات کے پیدا کرنے والے کے حکم کے خلاف کرنے، تکبر اور اللہ پر ظلم کے الزام نے ہمیشہ کے لیے مجھ کو اللہ رب العالمین کی آغوش رحمت سے مردود اور جنت سے محروم کر دیا، تو توبہ اور ندامت کی جگہ اللہ تعالیٰ سے یہ درخواست کی کہ قیامت آنے تک مجھ کو مہلت دے اور اس لمبی مدت کے لیے زندگی کی رسی لمبی کر دے۔ اللہ کی حکمت کا تقاضا بھی یہی تھا، اس لیے اس کی درخواست منظور کر لی گئی۔ یہ سن کر اب اس نے پھر ایک بار اور اپنی شیطانی کا مظاہرہ کیا، کہنے لگا، جب اب مجھ کو مردود قرار ہی دیا تو جس آدم کی بدولت مجھے یہ رسوائی نصیب ہوئی ہے، میں بھی آدم کی اولاد کی راہ ماروں گا اور ان کے سامنے پیچھے، آس پاس اور چاروں اور سے ہو کر ان کو گمراہ کروں گا اور ان کی اکثریت کو تیرا ناشکر بنا چھوڑوں گا۔ البتہ تیرے مخلص بندے میرے فریب کے تیر سے گھائل نہ ہو سکیں گے اور ہر طرح محفوظ رہیں گے۔ اللہ نے فرمایا، ہم کو اس کی کیا پرواہ، ہماری فطرت کا قانون مکافات عمل اور پاداش عمل اٹل
قانون ہے، پس جو جیسا کرے گا ویسا بھرے گا، اور جو بنی آدم مجھ سے روگ ردانی کر کے تیری پیروی ہی کرے گا وہ تیرے ہی ساتھ میرے عذاب کا حقدار ہوگا۔ جا اپنی ذلت اور رسوائی اور خراب قسمت کے ساتھ یہاں سے دور ہو، اور اپنی اور اپنے پیروکار کی ابدی لعنت جہنم کا انتظار کر۔ آدم علیہ السلام اور دوسرے فرشتے آدم علیہ السلام کی خلافت جیسا کہ پہلے بیان کیا گیا ہے کہ جب اللہ تعالیٰ نے حضرت آدم علیہ السلام کو پیدا کرنا چاہا تو فرشتوں کو خبر دی کہ زمین پر اپنا خلیفہ بنانا چاہتا ہوں جو اختیار اور ارادے کا مالک ہوگا اور میری زمین پر جس کا تصرف استعمال کا حق حاصل کرنا چاہے گا کر سکے گا، اور اپنی ضرورتوں کے لیے اپنی مرضی کے مطابق کام لے سکے گا۔ گویا وہ میری قدرت اور میرے تصرف استعمال و اختیار کا مظہر ہوگا۔ فرشتوں نے یہ سنا تو حیرت میں رہ گئے اور اللہ کے دربار میں عرض کیا کہ اگر اس ہستی کے پیدائش کی حکمت یہ ہے کہ وہ دن رات تیری تسبیح و تحلیل میں لگا رہے اور تیری تقدیس اور بزرگی کے گن گائے، تو اس کے لیے ہم حاضر ہیں جو ہر لمحہ تیری حمد و ثنا کرتے اور بے چون و چرا تیرا حکم بجا لاتے ہیں۔ ہم کو تو اس خاکی سے فتنہ و فساد کی بو آتی ہے، ایسا نہ ہو کہ یا زمین میں خرابی اور خریزی پیدا کر دے۔ اے اللہ، تیرا یہ فیصلہ آخر کس حکمت پر مبنی ہے؟ بارگاہ الہی سے ایک تو ان کو یہ ادب سکھایا گیا کہ مخلوق کو خالق کے معاملوں میں جلد بازی سے کام نہ لینا چاہیے، اور اس کی جانب سے حقیقت حال کے ظاہر ہونے سے پہلے ہی شک و شبہ کو سامنے نہ لانا چاہیے، اور وہ بھی اس طرح سے اس میں اپنی برتری اور بڑائی کا پہلو نکلتا ہو۔ کائنات کا پیدا کرنے والا ان حقیقتوں کو جانتا ہے جن کو تم نہیں جانتے ہو، اس کے علم میں وہ سب کچھ ہے جو تم نہیں جانتے ہو۔ آدم علیہ السلام کی تعلیم، علم کا سکھانا اور فرشتوں کا اس کا اقرار، اس جگہ فرشتوں کا سوال اس لیے نہ تھا کہ وہ اللہ تعالیٰ سے مناظرہ یا اس کے فیصلے کے متعلق مشکوک کرے، بلکہ وہ آدم کی پیدائش کا سبب معلوم کرنا چاہتے تھے، اور یا کہ اس کو خلیفہ بنانے میں کیا حکمت ہے۔ ان کی خواہش تھی کہ اس حکمت کا راز ان پر بھی کھل جائے، اس لیے ان کے طرز ادا اور مقصد کی تعبیر میں کوتاہی پر تنبیہ کے بعد اللہ تعالیٰ نے یہ پسند فرمایا کہ ان کے اس سوال کا جواب جو ظاہر میں حضرت آدم علیہ السلام کی تحقیقت پر مبنی ہے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ دوستو، اگر ویڈیو پسند آئی ہو، پڑھنے میں، سننے میں، سنانے میں غلطی ہو، مولا معاف فرمائے۔ استغفر اللہ ربی من کل ذنب واتوب الیہ، اشہد ان لا الہ الا اللہ واشہد ان محمد عبدہ ورسولہ صلی اللہ تعالی وسلم۔